بسم اللہ الرحمن الرحیم والثالث ما أضمر عامله على شريطة التفسير صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مفعول بہ کی بات چل رہی ہے، منصوبات چل رہے ہیں۔ پہلا تھا مفعول مطلق، پھر اس کے بعد آیا کون؟ مفعول بہ۔ تو مفعول بہ کے مسائل چل رہے ہیں۔ ابھی مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ مفعول بہ کے فعل کا فعل حذف ہوتا ہے، پھر حذف جوازن بھی ہے وجوبن بھی ہے۔ جوازن ہے کرے بھئی قرینہ پایا جائے، اور وجوبن ہے 4 مقام پر، ایک سماعی و خاص مقام ہے، 3 قیاسی ہیں۔ ان میں سے ایک مفعول بہ کا نام ہے منادہ۔ کس کا نام ہے؟ منادہ۔ اس کی باس آ گئی ہے۔ خلاصہ یہ تھا کہ منادہ مفرد معرفہ ہو تو مبنی ہوتا ہے رفع کی علامت پر مولوی جی، تے منادہ کیا ہو؟ منادہ کیا ہو؟ او مستغاث بالام ہو۔ منادہ مستغاث بالام جارہ ہو تو یہ مورب مجرور ہوتا ہے۔ منادہ مستغاث با الف ہو تو یہ مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی جی؟ اور ان کے ما سوا، ان کے وہ مورب منصوب ہوتا ہے، وہ منصوب ہوتا ہے۔ ان دی اپنی گل اے وے کندی منادے دی اگے جڑا ہے نا وہ مشابہ مضاف آئے سن جی۔ مشابہ مضاف کے اندر تم دسیا سی کہ بھئی ہر وہ اسم جو دوسرے کے ساتھ جب تک نہ ملے تو معنی پورا نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو لہذا وہ بھی منصوب ہوتا ہے۔ لہذا یا رحمت للعالمین پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ کیونکہ للعالمین کے بغیر رحمت کا معنی سمجھ نہیں آتا۔ سمجھ آگی؟ پورا نہیں ہوتا، اس لیے یہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ یا رحمت لل، یا انیس الغریبین تے اضافت ہے نا، یا حبیب اللہ بھی اضافت ہے، یا رسول اللہ بھی اضافت ہے، لیکن یا رحمت للعالمین اضافت نہیں ہے، اے مشابہ مضاف ہے۔ تو ان پکوائی سی گل ذہن چ رہے دی۔ اچھا توجہ، اب جہاں پہ مفعول بہ کے فعل کا حذف کرنا واجب ہے، قیاسی میں سے دوسرا تے کل میں سے تیسرا، قیاسی میں سے دوسرا، کل میں سے تیسرا، اس کا نام ہے اس مفعول بہ کا جس کے فعل کا حذف کرنا واجب ہے۔ اس مفعول بہ کا نام ہے ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر۔ اس مفعول بہ کا نام کیا ہے؟ اچھی آخ اے نا اینا لمحے دی خود وضاحت کرنی تا کھانے چ پینی۔ کیا کہ نا کیے؟ مفعول بہ کے فعل کا حذف کرنا واجب ہے۔ اس کا دوسرا مقام جو کہ قیاسی ہے، قیاسی، اس کا نام کیا ہے؟ ان دا مطلب سمجھو، ما وہ مفعول بہ، اضمرا قدرا یعنی حذفا، وہ مفعول بہ کہ حذف کیا گیا ہے، عامل اس کا اس شرط پر کہ اس کے عامل کی بعد میں تفسیر آ رہی ہے، اس کے دیکھو مولوی جی نالے قرینہ موجود نالے قائم مقام موجود ہے، تے پھر کی ہونا چاہیے؟ واجب بھی ہونا چاہیے بھی۔ قرینہ بھی ہوئے تھے، صرف قرینہ ہوئے تھے جواز ہوندہ، قرینہ تے قائم مقام جڑ جانتے اکثر ایویں ہوندہ اکثر۔ کیا کہ جی معنی مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ مفعول بہ کہ مقدر کیا گیا ہے، حذف کیا گیا ہے اس مفعول بہ کے عامل کو۔ عامل کون ہو؟ فعل۔ وہ شبہ فعل بھی ہوندہ ہی نال نہیں، وہ بھی سجن شرط پر کہ بعد میں
کہ بعد میں اس فعل کی اس عامل کی تفسیر آ رہی ہے. پھر ایک باری آکھی اے تعریف نہیں، تعریف اگو ہونی ہے، اے نہ ہے. وہ جی. مفعول بھی کے مقدر کیا گیا ہے اس مفعول بھی کا عامل اس شرط پر کہ اس عامل کے بعد اس کی تفسیر، اس مفعول بھی کے بعد اس عامل کی تفسیر آ رہی ہے. آگے سمجھ. اور تیسرا یعنی باب ثالث من الابواب الاربع التي يجب فيها حذف الفعل ناصب کندا مفعول به دا، اور ثالث وہ مفعول به کے مقدر کیا گیا ہے عامل اس کا تفسیر کی شرط پر. شبج یہ نہ صرف اجے آیا جی. وہ مفعول بھی کے مقدر کیا گیا ہے اس کا عامل تفسیر کی شرط پر. اور ثالث وہ مفعول بھی کے مقدر کیا گیا ہے اس کا عامل تفسیر کی شرط پر. او اے ازمارن واقعاً علی شریطتن ہوا تفسیرہ لما بعدہ جی. وہوا وهو كل اسم بعده فعل او شبهه مشتغل عنه بضميره او متعلقه لو سلط عليه هو او مناسبه لناسبه. بس دے تو نام وچ پڑھے سکے کوئی نہیں وہ گل ہے میرا بچہ یقین جانا بالکل وہ گل ہے. ماؤز میرا ہن پورا نا نہیں اتنا ہی بڑا ہے کہ ماؤز میرا ہر وہ اسم ہوتا ہے، ہر وہ جس کے بعد فعل ہو یا شبہ فعل ہو، جس کے بعد اور دسے گا مشیت شبہ فعل تو مراد صرف اسم فاعل تے اسم مفعول ہے، صرف تے اسم تفضیل تے صفت مشبہ تے مصدر مراد نہیں پجا جاندی ہے. ماؤز میرا ہر ایسا اسم ہوتا ہے وہ مفعول بھی ہی ہے. ماؤز میرا ہر ایسا اسم ہوتا ہے جس کے بعد فعل ہو یا وہ جو بعد میں فعل یا شبہ فعل ہے انہیں اس اسم نو کانڈ کیتی ہوئی ہے، انہیں وہ اعراض کرنے والا ہے اس اسم سے، یعنی ان دے وچ عمل نہیں کر رہا. کیوں اعراض کر رہا ہے؟ وہ اعراض کر کے عمل کر رہا ہے اس اسم کی ضمیر میں یا اس اسم کے متعلق میں. اعراض دی وجہ ہے ان دی ضمیر وچ عمل کر رہے ہیں یا اس اسم دے متعلق. جار مجرور نہیں تعلق والا، اور او پیو پتر دا تعلق نہیں ہوندا، استاد شاگرد دا تعلق ہے نا. یہ مطلب ضروری ہر جگہ پہ جار مجروری ہوندے نے جی. اگر اس فعل یا شبہ فعل کو ضمیر کو جان چھڑا کے متعلق کو جان چھڑا کے اس کو اس پر مسلط کریں، اس کو مسلط کریں یا اس کے مناسب کو مسلط کریں تو ان کنوں پھاڑ لوے جا کے اس کو نصب دے دیں. سمجھ آئی ہے؟ اے جڑا انج دا اسم ہوندا ہے نا مولوی عبد الجلیل، اے ماؤز میرا ہوندا ہی ایک ہی ہوندا ہے. یہ گل صرف لمبی پورے مسئلہ جی وہ لمبا ہوندا ہے جی. ہاں جی شاباش جی. اندر نام بھی لمبا تے اندی پوری اندی گل بھی لمبی. ماؤز میرا ہر ایسا اسم ہوتا ہے. اور تو پورا نام بول دینا تینوں کو تھکدا پے. ماؤز میرا عاملہ علی شریکۃ التفسیر ہر ایسا اسم ہوتا ہے جس کے بعد فعل ہو یا شبہ فعل ہو اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم سے اعراض کرنے والا ہو. اعراض کا مطلب ہے اس میں عمل نہ کرے. وجہ کی ہے؟ اس اسم سے اعراض کرنے والا ہو یعنی عمل نہ کرے. یعنی عمل نہ کرے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وہ اس کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے، کر رہا ہے یا اس کے متعلق میں اس اسم کے متعلق میں عمل کر رہا ہے. چونکہ وہ ایدے دھیانے لگا ہے اس واسطے وہ کنڈ کر دیتی. اگر اندہ دھیان وہ کریے اندہ یا اندے مناسب دا دھیان وہ کریے تو اندی طبیعت ٹھیک کر دیندے نے جی. ہم بھی اگر مسلط کر دیا جائے خود اس کو فعل شبہ فعل کو یا شبہ فعل کو یا اس کے مناسب کو خود اس کو یا اس کے یا اس کے مناسب کو خود اس کو یا اس کے یا اس کے مناسب کو تو وہ اس کو بالفعل نسب دے دے. بالفعل نسب دے دے. اے جڑا پہلا اسم ہے اے جو مفعول بے جندہ
فیل حذف کرنا واجب ہے چونکہ پچھلا محلہ سارا انہاں دا اپنا ہی ہے پچھلا محلہ سارا اپنا ہی دی وضاحت ہے پھر تعریف کر ایک باری یہ تعریف آندھی ہے میں نے کدی بھی کسی دو باری دہرایا نہیں میں لمبی ہاں پھر دس تو ما اثمر عامله على شریطۃ التفسیر ہر ایسا اسم بزرگوں آتھرا کو رکھ دو کوئی نہیں اپنی کتاب یا شبہ فعل ہو اور وہ فعل یا شبہ فعل اعراض کرنے والا ہو اس اسم سے اعراض کا مطلب ہے عمل نہیں کر رہا عمل نہیں کر رہا وجہ یہ ہے کہ وہ عمل کر رہا ہو اس کے کر رہا ہے اس اسم کی ضمیر میں یا اس اسم اس اسم ضمیر کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مرجع وہ اسم ہے یا اس اسم کے متعلق میں اگر اس خود اس فعل کو اور شبہ فعل بھی نالے یا اس کے مناسب کو اس پر مسلط کریں مسلط مطلب ہے اس تو پہلے رکھ دیجئے تو خود اس کو دے دیجئے ما اور ماؤز میرا عاملہ ترجمہ کریے کہ نہیں کریے اور ماؤز میرا عاملہ ہر اسم کہ اس کے بعد فعل یا شبہ فعل جو اعراض کرنے والا ہے اس سے اشتغال دس بعد بے آوے نا بے تو مطلب ہوندا بے دے نال آن آوے تو مطلب ہے دے کنڈ اشتغال تو بعد بے آوے تو مطلب ہے دے منہ تو جی آن آوے تو سمجھا کہ جی کو نہیں اشتغال دا صلہ کی بے اشتغال بے زید زید کے ساتھ مشغول ہو بے اتھے توجہ ہے اشتغال عن زید کیا معنی زید سے اعراض کیا جائے تو مشغول کدھر ہے اس اسم کی ضمیر کے ساتھ یا اس اسم کے متعلق کے ساتھ اگر مسلط کیا جائے کون وہ فعل شبہ فعل آپ علیہ اس اسم پر او ہوا نائب فاعل سلیتا تھا جی اگر مسلط کیا جائے اس اسم پر ہوا اس فعل کو یا اس کے مناسب کو تو البتہ نسب دے دے وہ اس اسم کو جی اور ما اثمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر ہر ایسا اسم ہے اس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہے اور مشتق اعراض کرنے والا ہے اس اسم سے اس اسم کی ضمیر کے ساتھ یا اس اسم کے متعلق کے ساتھ اگر مسلط کر دیا جائے اس اسم پر ہوا اس فعل کو یا اس کے مناسب کو تو البتہ نصب دے دے گا وہ اس اسم دے نہیں دے نصب دے اور ما اثمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر ہر ایسا اسم ہوتا ہے کہ اس کے بعد فعل یا شبہ فعل کہ اعراض کرنے والا اس کے بعد فعل ہو یا شبہ فعل ہو اعراض کرنے والا ہو اس اسم سے اس اسم کی ضمیر کے ساتھ یا اس اسم کے متعلق کے ساتھ اگر مسلط کر دیا جائے اس اسم پر وہ فعل ہوا اس فعل کو یا اس فعل کے مناسب کو البتہ نصب دے اس کو دے نصب دے اس کو البتہ نصب دے اس کو سمجھیا اولا ناسبہ کی اعتراض کیا ہے کہ زید جی زید بل ضربتہ کیونکہ زید اسم ہے اس کے بعد فعل ہے مشغول ہے اس سے اس کی ضمیر کے ساتھ لیکن اگر مسلط کریں اس پر تو نصب نہیں دے گا اس لیے کہ زید حل ضرب تو ہو بل نہیں حل تو کیونکہ استفہام کا ما بعد ما قبل میں عمل نہیں کر سکتا استفہام کا اس لیے تھے زید مرفوع پڑھنا ہے تو منصوب نہیں پڑھنا تھے اگوں مسئلے آندے پینے اگوں آندے پینے اگوں او اگلے صفحے تے وبادا ویختار النصب بالعطف علی جملہ فعلیہ للتناسب تے وبادا حرف نفی
وال استفہام ویز شرطیات وحیث وفی الامر والنہی از مواقع الفعل وعند اللبس جی تے او ویستوی الامران اگو آوے گا بیتھے کی کرنا ہے رفع دینا ہے جی سمجھے جی وہ پھر ساری وضاحت اگو آندھی مسئلے دی پہ جی اگے جی مثل زیدن ضربتہ وزیدن صبر صبر مثل زیدن ضربتہ پہلی مثال زید ایک اسم ہے کیے ایک قسم ہے اس کے بعد ایک فعل ہے کون ضربتہ وہ ضربتو اس میں عمل نہیں کر رہا بلکہ اس کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے ہو میں کیا نہیں کر رہا اگر ضربتو نو ہو نالو تعلق توڑیے چک کے زید دے اتے رکھیے تو جناب انہوں نصب دے دے گا کیا کیا جی پہلی مثال زیدن ضربتہ زیدن ایک اسم ہے اس کے بعد فعل ہے اور یہ فعل زیدن میں عمل نہیں کر رہا کیونکہ وہ اس کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے وہ اس کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے اگر اس کو اس فعل کو خود ضمیر سے عمل ختم کر کے زید پر مسلط کریں مسلط کر دیں تو نصب دے گا زید کو نصب دے گا وزیدن وزیدن مررت بھی بس دوسری مثالی زید گزرا میں اس کے ساتھ اس میں زید اسم ہے زید اس کے بعد ایک فعل ہے کون مررت وہ اس کی ضمیر بھی میں مشغول ہے جی سمجھے یا جی اب اگر اس کو نہیں اس کے مناسب جا وستو جی اس کے مناسب جا وستو کو زید پر مسلط کریں تو وہ اس کو نصب دے دے گا جی وہ اس کو نصب دے دے گا ہاں جی شابہ کیا کہ جی دوسری مثال زیدن مررت بھی زیدن ایک اسم ہے اس کے بعد فعل ہے جو اس میں عمل نہیں کر رہا اس کی بلکہ اس کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے بے میں ہے اگر اس فعل کے مناسب یعنی جا وستو کو زیدن پر مسلط کر دیں تو اس کو نصب دے 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 گا وزیدن زیدن ضربت غلامہ زیدن اسم ہے اس کے بعد ایک فعل ہے کون ضربت اور ضربتو زید میں عمل نہیں کر رہا اس لیے کہ زید کا جو غلام ہے تعلق والا وہ غلام متعلق ہی ہے نا تعلق ہے نا غلام دا جی زید کے اسی اسم کے متعلق غلام میں عمل کر رہا ہے سمجھیا جی تو اب زید مارا میں نے اس کے غلام کو اور جندے غلام نو ماریا مالکاں دی توہین ہوئی ہے مالکاں دی تو ان دے مناسب یہ تھے اہن تو اگر اہن تو کو ذرا زید پر مسلط کریں تو وہ زید کو کیا دے دے گا نصب دے دے گا جی تیسری مثال ہے زیدن ضربت غلامہ زیدن ایک اسم ہے اس کے بعد فعل ہے جو اس میں عمل نہیں کر رہا کیونکہ وہ اس کے متعلق غلام میں عمل کر رہا ہے تو اب اگر اس کو خود نہیں وہ تو بجا رہی اس کو خود نہیں اس کے مناسب مناسب کو کیونکہ جنہ دے غلام نو کٹیا مالکاں دی توہین ہوئی ہے کہ نہیں جی او بھلا ہوے جی اگر اس فعل کے مناسب اہنتو کو زیدن پر مسلط کر دیں تو وہ اس کو نصب دے دے گا کہ نہیں دے گا زیدن ایک اسم ہے زیدن ایک اسم ہے اس کے بعد فعل ہے اس کے بعد فعل ہے فعل ہے وہ فعل مصروف ہے اس کی ضمیر کے ساتھ کیڑی علیہ ہے کہ زید روکا گیا ہوں میں زید پر اور اب حبس تو خود نہیں اس کے مناسب کو یعنی لا بستوں کو اگر زید پر مسلط کر دیں تو نصب دے دے گا بالفعل جی چوتھی مثال ہے زیدن حبست علیہ زیدن ایک اسم ہے اس کے بعد فعل ہے جو اس اسم سے اعراض کر رہا ہے اس میں عمل نہیں کر رہا کیونکہ وہ اس کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے اب اگر اس فعل کے مناسب کو لا بست کو زید پر مسلط کر دیں تو وہ اس کو نصب دے دے گا وہ اس کو نصب دے دے گا سنی جی گل لہون عبارت پڑھ اگلی یونسبو یونسبو بفعل مضمر یفسرہ ما بعدہ اے ضربتو وجا وستو واہنتو ولا وستو بس سمجھی جی
کہ یہ جو زید ہے ساری مثالوں میں یہ منصوب ہے فعل کے سبب سے جو مقدر ہے، جس کی تفسیر کر رہے ہیں وہ فعل جو اس کے بعد آ رہے ہیں جی، تو اس کا جو عامل مقدر ہے پہلی صورت میں ضرب تو ہن جوڑ کے پوری مثال پڑھ، ضربت زیدا ضربته، دوسری مثال میں جو فعل مقدر ہے وہ جا وز تو ہے، ہن پوری مثال پڑھ، جاوزت زیدا مررت به، بچ واو بھی پڑھنی ہوں، ٹھیک ہے، جا وز تو زیدن و مررت بھی، سنیں، اور تیسری مثال میں اس کا جو عامل مقدر ہے وہ اہن تو ہے، ہاں ضربت اہن تو، زیدا وضربت غلامه، ہاں، اور چوتھی مثال میں جو اس کا عامل مقدر ہے وہ لا بس تو ہے، پڑھ لابست زیدا وحبست علیہ، اور اندزا لا بس تو زیدن، لابست زیدا حبست علیہ، وہ بہت مغالطہ لگا، وہ نہیں سنیوں گل، یہ ان کے عامل ہیں جو مقدر ہیں، پہلی مثال پہلی صورت میں کون مقدر ہے، ضربت دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، پھر ایک باری ساری مثال سنو، بہت کم غلط ہو گئے جی، ضربت زیدا ضربته، ہاں جاوزت زیدا مررت به، اہنت زیدا ضربت غلامه، لابست زیدا حبست علیہ، یہ غور کرو ہاں، کدے ذکر کریے تکرار لازم ہوتا ہے کہ کو نہیں ہوتا، مارا میں نے زید کو، مارا میں نے اس کو، تجاوز کر گیا میں زید سے، گزرا میں زید کے ساتھ، توہین کی میں نے زید کی، یعنی مارا میں نے اس کے غلام کو جی، تے ملابس ہوا میں زید کے، روکا گیا میں زید پر، تو مطلب ایک ہی ہے، اس لیے تکرار اگر ذکر کرے نا تو پھر یہ تکرار لازم آتا، کیونکہ ماں بعد تفسیر آ رہی آگی سمجھ، اچھا جی، آشیے تھے نا، کچھ بھی نہیں لکھیا، صرف ایک گل لکھی ہو، پہلی نظیر ہے اس کی کہ مشتغل ہے اس کی ضمیر کے ساتھ، اگر مسلط کریں تو وہ کیا کرے گا، نصب دے گا، دوسری مثال ہی اس کی کہ مشتغل اس کی ضمیر کے ساتھ حرف جر کے واسطے سے اگر مسلط کریں اس پر وہ فعل اس کے مان جو ہم مان ہے کون جا واسطو، تو کیا کرے گا اس کو، تو چوتھی مثال ہے کہ وہ مشغول ہے اس سے کس کے ساتھ، اس کے، مقابلے کے ساتھ، تو اگر اس کے لازم کو کس کو اہن تو کو، کیونکہ کسی دے نوکر دی توہین اے مستلزم مالکاں دی نہ، کسی دے نوکر نو مارنا اے مالکاں دی توہین نو مستلزم، اچھا اگلا حاشیہ نا، فی زید مررت بھی، اس لیے کہ معنی اس کا لینا معنی ہو، اس لیے کہ مرر تو متعدی ہے کس کے واسطے سے، بات کی واسطے، سمجھے نا جی، اور جا بز تو یعنی جا بز تو زیدن مرر تو بھی، اگر مقدر کیا جائے خود مرر تو کو زید پر تو یہ نسب نہیں دے گا، کیونکہ تے بعد واسطے نال متعدی ہے، اس واسطے سجن لیانا پیا کہڑا جا بز تو، ضرب زیدن ضرب تو غلام یعنی اہن تو زیدن ضرب تو غلام، اس لیے کہ لازم ہے یہ کون اہن تو ضرب تو کے معنی کو، اور جتے کٹ پوے تو ہی ہندی کو نہیں ہندی، لازم ہے اس کے معنی کو، سمجھے نا، اس لیے کہ مولا کی اہانت اس کے غلام کی کٹ کے لوازم سے ہے، لیکن اگر مقدم کر دیں ضرب تو کو تو جھوٹ بن جائے گا، کیونکہ انہیں ماریا غلام نو، زید نو تو نہیں ماریا، تو چوتھی مثال ہی زیدن حبست علیہ، اس لیے کہ اس کا لازم معنی ہے کہ جڑا کسی واسطے ڈکیا ہوا ہے اون دے نال ملابس تے ملازم ہے، سنیوں گل، اے شاباش الاخر ہی، ہن مانا کریے جیسے زیدن ضربتہ تے پوری مثال کی بنے دی، ضربت زیدا ضربت اے پڑھیے نال نال، اور جیسے زیدن مررت بہی، به، جاوزت زیدا مررت به، اور جیسے زیدن ضربت غلامہ، اہنت زیدا ضربت غلامه، اور جیسے زیدن حبست علیہ، حبست علیہ، لابست زیدا حبست علیہ، منصوب ہے منصوب ہے کون،
ان ساریاں مثالاں وچ زید فعل کے ساتھ ایسا فعل جو محذوف ہے، ایسا فعل کہ تفسیر کر رہا ہے اس کی، وہ فعل جو بعد ہے اس کے، او جی جڑا مقدر جی وخا تے دیو سانوں چائنا دا ہے کہ روس دا ہے، یعنی ضرب تو اور جاوز تو اور اہن تو اور لا بس تو، جی جیسے زیدن ضربتہ اور زیدن مررت بھی اور زیدن ضربت غلامہ، ترجمہ سن ترجمہ بست علیہ قلندری منصوب ہے فعل کے سبب، ایسا فعل جو معذوف ہے، ایسا فعل کے تفسیر کر رہا ہے اس کی وہ فعل جو اس کے بعد ہے، یعنی ضربتو اور جاوزتو اور اہنتو اور لا بستو، جیسے زیدن ضربتہ اور جیسے زیدن مررت بھی اور جیسے زیدن ضربت غلامہ اور جیسے زیدن حبست علیہ، منصوب ہے فعل کے ساتھ ایسا فعل جو محذوف ہے، ایسا فعل کی تفسیر کر رہا ہے اس کی وہ جو اس فعل کے بعد ہے، یعنی ضربت اور جاوزت اور اہنت اور لا بست۔ شاباش، جلدی کرو جلدی کرو۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، خیر بشک، سبحان اللہ۔ معاذ میرا عامل ہو علی شریطت تفسیر نظر آئے، اور تیسرا یعنی 4 جگہوں سے، وہ 4 جگہیں کہ واجب ہے فعل ناصف، فعل کا حذف، ایسا فعل جو ناصب ہے مفعول بہ کا، وہ 4 جگہوں سے ما اسم ہے کہ عز میرا صیغہ ماضی مجہول اضمار سے یعنی حذف و قدرہ، وہ اسم ہے کہ حذف کیا گیا اور مقدر کیا گیا عامل اس اسم کا تفسیر کی شرط پر، یعنی اس شرط پر کہ تفسیر کرے گا عامل محذوف، تفسیر کی گئی عامل محذوف کی لفظ کے ساتھ، ایسا لفظ جو ذکر کیا گیا صریحاً یا ذکر کیا گیا معنی اس کا یا اس کے معنی کا لازم، او گترایا ہے نا، او تاں واسطے پس اس وقت واجب ہے حذف اس فعل عامل کا بوجہ استغنا کے مذکور صریحاً کے ساتھ، جو کہ ماں بعد آ گئے، اے مطلب ہے، اور قیام کرینے کا محذوف پر، مثال اگو مثال پھر اگو ہون گیا، جیسے زیدن ضربتو، ویسے سمجھان واسطے مثال، ویسے تک وہ تفصیل آ رہی ہے، زیدن ضربتو، زیدن منصوب ہے مفعول بہی ہے فعل محذوف کا، تفسیر کر رہے اس کی ضربتو جو مذکور صریحاً ہے، تقدیر عبارت ہے ضربتو زیدن کی ضربتو ہو، ماذ واجب ہے حذف اس کا تاکہ نہ لازم ہے اجتماع مفسر تے مفسر کا، کس کا؟ وہ جتنے این ہوں وہ تو کٹھا کرنا ہوں وہ وکھرا جے، پھر شروع ہوئے ہیں اے نا لے کے، پھر شروع ہوئے ہیں کہ اس معاذ میرا کی تعریف کے بیان میں اور اس کی تشریح کے بیان میں، تو فرمایا بابا جی نے، اور وہ یعنی معاذ میرا عامل ہو علی شریطت تفسیر، ہر ایسا اسم نہ کہ فعل اور نہ کہ اے اسم ہوں فعل حرف نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ مفعول بھی ہے، اور پس فلا یکو تو کو نون دی سیائی مک گئی، پس نہیں ہوتا مفعول بھی مگر اسم ہوتا ہے، ہر اسم کے بعد ہو فعل، اس کے بعد کیا ہے؟ فعل ہے مذکور صریحاً یا شبہ فعل ہے، مراد شبہ فعل سے یا کون ہے؟ اچھی اچھی وجہ نہ کہ مصدر نہ اے تنے نہیں، اے تنے نہیں، اچھا جی، ہر اسم کہ اس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہے، مشغول ہے وہ فعل یا شبہ فعل اس سے یعنی اس اسم سے اعراض کرنے والا ہے، بائیں طور کے ہے وہ مستغنی اور مورز عن ہو، کدھر؟ بے ضمیر ہی، یعنی بس باب ضمیر کے جو لوٹتی اس اسم کی طرف، جیسے زیدن ضربتہ، کیونکہ
زیدن اسم ہے منصوب ہے، اس کے بعد فعل ہے جو اراز کرنے والا ہے اس سے، یعنی مورز ذالک الفعل عنہ، بس باب اشتمال اس کے کس پر، ضمیر پر جو لوٹتی اس اسم کی طرف، بس نہیں حاجت ضربتوں کو اسم کی، اسم مذکور قبلہ ہو کی، چونکہ انہیں مفعول بھی چاہیے سی، انہوں لب گئے ضمیر دی شکل چ روٹی لب گئی، بلو لم یکن، اور اگر نہ مشغول ہو ضمیر کے ساتھ، اور یوں کہا جائے زیدن ضربتو، کیا کیا جائے، زیدن تو ہن سونے ہو زیدن مفعول بے مقدم اس فعل دا، یاد آیا کہ نہیں، اور مفعول بے انہوں فعل تو مقدم کرنا جائز، یہ انہوں بچوں بڑھ جائے گا، نہ کہ منصوب ہوگا فعل مقدر کے ساتھ۔ اچھا جی، یا اس میں یا عمل کر رہا ہے اس کے متعلق میں، یعنی اس اسم کے متعلق میں، یعنی مشغول ہے وہ فعل یا شبہ فعل ضمیر کے ساتھ جو لاحق ہے اس اسم کے متعلق کے ساتھ، جیسے زیدن ضربت غلامہ، کیونکہ زید منصوب ہے فعل کے ساتھ، جو فعل مشغول ہے کدھر، مشغول ہے وہ فعل جو کہ اس اسم کے متعلق میں ہے، اور کیڑی ہے وہ غلام ہے، متعلق کون ہے، غلام ہے، اس حیثیت سے کہ اگر مسلط کیا جائے بصیغۃ الماضی مجہول تسلیت کولوں، کندے کولوں، تسلیت، بسم اللہ، بمعنی بر گماشتن مقرر کرنا، وہ فارسی معنی اس پر، اس یعنی اس اسم پر بائیں طور کے حذف کی جائے، کس کو، فعل کی ضمیر کو، اور بنایا جائے اس کو، یعنی فعل مذکور بعدہ کو بعین ہی، یا اس کے مناسب کو، یعنی اس فعل کے کس میں، معنی کو، لفظ آخر کیا بنایا جائے، عامل اس اسم میں بنایا جائے، تو کیا کرے وہ، کس طرح، بطور مفعولیت، معنی کی بنیا، یعنی اگر مسلط کر دیں ہم اس پر فعل بعین ہی، یا مسلط کریں اس اسم پر مناسب اس فعل کے معنی کے، تو البتہ وہ فعل نصب دے دے بعین ہی، یا معنی اس کا اس اسم مذکور قبلہ کو، یعنی اگر ممکن ہو مقدر کرنا اسی فعل مذکور کو اس کے جو بعد ہے، تو ہم اسی کو مسلط کریں گے بعین ہی، اور اگر اس کو مقدر کرنا ممکن نہ ہو تو پھر مسلط کریں گے اس پر کس کو، اس فعل کے معنی کو، اور اگر یہ معنی فعل بھی ممکن نہ ہو تو پھر مسلط کریں گے ہم اس فعل کے معنی کے لازم کو، سنیں، اور مقدر کریں گے ہم اس کو عامل، تو البتہ نصب دے گا اس اسم کو، اور اگر ناممکن ہو کوئی شے سے بالکل تو پھر وہ اس قبیلے سے ہوگا ہی نہیں، جیسے ان قریب آگے مثالیں آئیں گی، وہ مرفوع ہو جائے گا، مبتدا بنے گا، ما بعد خبر بنے گی، مثلا مثال دے دیں، جیسے زیدن ضربتہ، جیسے ضربتہ، یہ مثال ہے اس اسم کی کہ ذکر کیا گا اس کے بعد فعل جو مشغول ہے اس سے اس کی ضمیر میں، اگر مسلط کریں ہم اس پر، اس اسم پر اسی فعل کو بعینی، یعنی ضربتوں کو، تو البتہ نصب دے گا اس کو ضربتو زیدن، اور ضربتو ہو تے ضربتو زیدن کوئی، یعنی میں کٹ زید میں ماریا انہوں، کنوں، تو زید نہیں ماریا نا فعل، اور زیدن مررتو بھی، یہ مثال ہے اس اسم کی کہ ذکر ہے اس اسم کے بعد فعل جو مشغول ہے اس سے اس کی ضمیر کے ساتھ، حرف جر کے ساتھ، اگر مسلط کریں ہم اس اسم پر اس فعل کا معنی، وہ جڑا کسی کو گزر گیا ہے وہ تجاوز کر گیا ہے کہ کوئی نہیں، تین دمان ہم معنی ہے جی، اور وہ جاوز تو ہے تو البتہ نصب دے دے گا وہ جاوز تو زیدن کو، اور زیدن ضربت غلامہ، یہ مثال ہے اس اسم کی کہ ذکر کیا گیا اس اسم کے بعد فعل جو مشغول ہے اس اسم سے اس کے متعلق کی ضمیر کے ساتھ، اور وہ غلام ہے، اس حیثیت سے وہ ضمیر زیادہ لوٹ دیے، اگر مسلط کریں اس پر اس کے معنی کے لازم کو، اور وہ اہن تو ہے، تو یہ البتہ زید کو کیا دے گا، اس لیے کہ غلام نو کٹ مستلزم ہے اس دے مولا دی احانت نو، اور زیدن حبستو علیہ، پہلے تو معنی سمجھایا نا بھی حبستو علیہ، تو معنی ذرا سمجھو، یعنی انتظار تو لے اجلہ،
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੱਜਾ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਭਾ ਗਿਆ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਸੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਭਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਬਿਸਤੋਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਵਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਚਲੋ ਜੀ अच्छा भी ध्यान करो भाई तो वो कौन है वो ला बस तो है और उसको वो क्या करेगा नस्ब देगा बस जैद इन चारों मिसालों में मनसूब है इसलिए कि वो क्या है मनसूब क्यों है बेफेलन जो तफसीर कर रहा है उसकी यानी उस महजूफ की वो जो उसके बाद आ रहा है वो जो मज़कूर है यानी फ़ेल सरी या उस फ़ेल का माना या उस फ़ेल के माने का लाजिम यानी फ़ेल मुक़द्दर महजूफ मिसाल अव्वल में कौन है और फ़ेल मुक़द्दर महजूफ मिसाल सानी में कौन है इसलिए कि मरर तो मुतद्दी बिल बा है मरर तो और जावज़ तो यानी जावज़ तो ज़ैदन इसलिए कि अगर मुकद्दर करे तो मरर तो वो ज़ैद को नस्ब नहीं देगा क्योंकि मरर तो मुतद्दी बेनफ्स ही नहीं होता इस वास्ते असल लेना है वो जरा नस्ब देवे और फ़ेल मुकद्दर महजूफ में तीसरी मिसाल में वो कौन है इसलिए कि ये अहन तो लाजिम है ज़रब तो के माना को अहन तो कि में इसलिए कि मौला की इहानत लाजम है किसके लिए उसके ग़ुलाम किस ज़रब के लिए और अगर मुकद्दर करे तो ज़रब तो तू झूठ मारेगा इसलिए कि मारा तो तूने किसको है ना कि खुद और फ़ेल मुकद्दर माज़ूफ चौथी मिसाल में केड़ी शय वे इसलिए कि वो उसके माने को लाजिम है क्योंकि जो महबूस होता है किसी के लिए मुस्तलज़िम है कि वो उसका मुलाबिस और मुलाजिम हो उनके नाल ही हुंदा ना फिर ए पूरी होगी गल नवी गल जब जान लिया तूने मतन का माना पस जान कुयूद के फ़वायद पस कौल मातन का कुल्लो इसमिन एतराज़ है फ़ेल और हरफ से क्योंकि मफ़ूल भी नहीं होता मगर और बाद आउ फ़ेल उन एतराज़ है हम मिसले कौलना ज़ैदुन क़ाइमुन कि ज़ैद किस्म है उसके बाद फ़ेल कोई नहीं क्योंकि ये इस कबीले से नहीं है व कौल वो शिबहू ताकि दाखिल हो जाए विच ज़ैदन महबूसुन अंता अलैहि जी हाँ क्योंकि वो मनसूब है बेतकदीर शिबहिल फ़ेल मज़कूर बाद और इसम मफ़ूल है व कौलु मुश्तागिल अनहु बेज़मीरी एतराज़ है हमारी इस कौल की मिसल से ज़ैदन ज़रब तो से क्योंकि ज़ैद इसम है उसके बाद फ़ेल है लेकिन वो उसकी ज़मीर में मशगूल नहीं है बल्कि ये ज़ैद मनसूब है इसी फ़ेल के साथ जो ज़ैद के और ये मफ़ूल भी उसका मुक़द्दम है न कि ये फ़ेल मुक़द्दर का मफ़ूल भी है व कौल मुतअल्लिक़ ही इसलिए था कि ज़ैदन ज़रब तो ग़ुलाम और दाखिल हो जाए और कौल लो सुल्लत अलैहि हुवा और मुनासिबु एतराज़ है उस इसम से कि ना सही हो फ़ेल की तसलीत ना उसके मुनासिब की उस पर बवजह माने के जो लफ्ज़ में है जैसा कि इसम वो इसम जो कि वाक़या हो उसके दरमियान और फ़ेल के दरमियान कौन या माँ नाफ़ी ये गुआर न काफ़ी जैसे हमारी जैसे हमारा कौल ज़ैदुन हल ज़रबता हूँ ज़ैदुन माँ ज़रबता हूँ इसलिए कि माँ बाद इस्तिफ़ाम और नफ़ी का नहीं अमल करता उसमें जो उससे माँ कबल होता है तो लिहाजा ये मरफू है मुब्तदा है ये मफूल भी है ही नहीं अच्छा जी या किसी माने की वजह से माना में उनकी मिसाल दी कुरान पाक चों जैसे अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल्लु शैइन फ़अलूहु फ़िज़्ज़ुबर
ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲੋ ਸ਼ੈਨ ਮਫੂਲ ਬੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ کہ نہیں صحیح فعل کی تسلیت نہ فعل کا مناسب اسم پر من ہے سلمانہ. جی ہر شے فرشتوں نے رکھا ہے اس کو زبر میں. جی اب اگر اس کو مقدم کرے نا، کیا انہوں نے ہر شے کو، تو فرشتہ نے کچھ بھی نہیں کیتا، بندے کی تھی ہر شے، فرشتیاں انہوں سام کے رکھے ہے. اس واسطے تو مانوی طور پر ٹھیک نہیں ہے، تو تسلیت نہیں ہو سکتی، لہذا یہ مرفوع ہے، مبتدا ہے. سنے ہی اگوں دوجی گل آنی ہوں کہ بھی اے مفعول بہ کتنے بنے گا، تو کچھ صورتیں ہیں جہاں اس کو مرفوع پڑھیں گے مفعول بہ نہیں بنے گا. سنے ہی